کہ اے محمد میں نے پوری کائنات کو تمہاری وجہ سے خلق کیا. پھر کہا اے محمد اگر علی نہ ہوتے میں تمہیں خلق نہ کرتا. پھر فرمایا اگر فاطمہ نہ ہوتی میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا. علماء میں تھوڑا اختلاف ہے سند کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، کہ کہیں یہ تو نہیں سمجھ آ رہا کہ جناب زہرا رسول خدا سے افضل ہیں. فرمایا نہیں، یہاں پر افضلیت کی بات نہیں ہو رہی، ہدف اور مقصد کی بات ہو رہی ہے کہ اگر محمد رسول اللہ کا کلمہ زندہ رکھنا ہے تو علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا. مولا کا نام اگر زندہ ہے تو رسول خدا کا نام زندہ ہے. یعنی نبوت کا سلسلہ تب چلے گا جب امامت کا سلسلہ ہوگا. کربلا کا مقصد بھی یہی ہے. فرمایا اب یہاں پر جناب زہرا کا کردار کیا ہے؟ فرمایا ایک طرف ہے جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک نبوت اور رسالتوں کا سلسلہ، دوسری طرف ہے مولا علی سے لے کر جناب حجت تک امامت کا سلسلہ. فرمایا ان دو سلسلوں کو ملانے والی ذات کا نام ہے فاطمہ الزہرا. یا یہ کہوں کہ سمندر نبوت کو سمندر ولایت سے ملانے والی ذات کا نام ہے فاطمہ الزہرا. اللہم صلی علی محمد. کیونکہ اگر بیوی نہ ہو تو مقصد باطل ہو جاتا ہے، بے ہدف ہو جاتا ہے. اس مقصد کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہا کہ اگر فاطمہ کا وجود نہ ہوتا تو سلسلہ امامت کیسے چلتا. اسی لیے بعض علماء نے یہ روایت پڑھی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر میں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات وہ ہے جو ہزارہ مہینوں سے افضل ہے. پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا پتا کہ یہ رات ہے کیا؟ آج اگر کسی مولوی سے پوچھیں، کسی مفتی سے پوچھیں، کسی ذاکر سے پوچھیں بھائی لیلۃ القدر میں کیا ہوا تھا، تو سارے مسلمان یہی کہیں گے اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا. جب پتہ چل گیا اس رات میں قرآن نازل ہوا، پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا کہ تجھے کیا پتا؟ اے خدا جب ہمیں پتا ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، پھر یہ کہنا کہ وما ادراک، تو کتنی بھی کوشش کر لے اس رات کو سمجھ نہیں سکتا، اس رات کو درک کر نہیں سکتا. کسی نے میرے مولا سے پوچھا مولا یہ رات کیا ہے جسے ہم سمجھ نہیں سکتے؟ امام نے فرمایا اس رات سے مراد ہماری جد امجدہ فاطمہ الزہرا. بی بی سلام اللہ علیہ کا وجود ہے. میں کہوں گا خدایا ظاہری طور تو یہ سمجھ آتا ہے اس رات میں کیا نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا. دیکھیے قرآن کے 7 متن ہیں. فرمایا ایک قرآن کی تفسیر ہے عوام کے لیے، ایک قرآن کی تفسیر ہے خواص کے لیے، ایک قرآن کی تفسیر ہے عرفاء کے لیے، ایک قرآن کی تفسیر ہے علماء کے لیے، ایک قرآن کی تفسیر ہے اہل بیت کے لیے. کچھ وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں، کچھ وہ ہے جو علماء سمجھتے ہیں، کچھ وہ ہے جو عرفاء سمجھتے ہیں، لیکن کچھ ایسی تفسیریں ہیں جن کے لیے امامت کا پلو ہمیں پکڑنا پڑے گا، ورنہ ہمیں قرآن سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. کہ مولا یہ کیا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم سمجھ نہیں سکتے کہ یہ رات کیا ہے. مولا اس رات میں قرآن نازل ہوا. کہ ہاں قرآن نازل ہوا، لیکن یہاں پر 2 قرآن نازل ہوئے، ایک ظاہر قرآن نازل ہوا، ایک باطن قرآن نازل ہوا. فرمایا ظاہری قرآن نازل ہوا رسول خدا پر، اور جو قرآن کے باطن ہے وہ حسن کی صورت میں، حسین کی صورت میں زہرا کی گود میں آتے نظر آتے ہیں. ان قرآنوں کو پالنے والی ذات کا نام ہے فاطمہ الزہرا، جن کی گود میں حسن و حسین پلتے ہیں. اس بی بی کا نام ہے فاطمہ الزہرا.